بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں رمضان رمز سے لیا گیا ہے جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق واسطہ ہے؟ جب ایک مسلمان کے سارے سال اسلامی مہینے کے مطابق 303 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے۔ جتنی شدید سے بھوک اور پیاس لگتی ہے اسی طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے دار کی بھوک پیاس سے جو آگ بنتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اسی طرح جلا دیتا ہے، روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ انسان نے ابھی جنم لیا، حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے ہی ویسے رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضا کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے، بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رہنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ سے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جس کو ایڑیوں کے بل لٹکا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچیں چیر کر ریز ریز کر دی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ اختیار کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا ہے۔ یہ سزا اس کی بتائے گی جس نے افطاری جلد کی تھی۔ ذرا سوچئے کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا و آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب ہے 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کو ادا کرنے کے برابر کر دو۔ جو پورے رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزے اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کا قیام کسی امت پر عطا نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، 8 یا 6 رمضان پر حضرت داؤد علیہ السلام، 12 یا 18 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو فرمایا۔ باقی کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا۔ رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ہی بار میں نہیں نازل فرمایا تھا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوئے تھے، اس سے زیادہ بار کسی جگہ ذکر نہیں آیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرمائے۔ جو شخص رمضان مبارک میں صبح کو روزے کی حالت میں رات کو تراویح ادا کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہے روزے کے مہینے میں دنیاوی کام کو کم وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت
اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروفیت میں گزارے، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کریں۔ ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام لیا کریں تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کام و مشغول رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ وہ غیر عورت جو حرام کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزے دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کسی کی غیبت کیوں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا۔ روزے دار بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا۔ اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزے دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رمضان میں کم نہیں تو کھانا چاہیے۔ رمضان میں کیوں نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کبھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ رمضان کے مہینے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوائے یہ صرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت تیار کی ہے کہ روز دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھا کہ سارا دن بھوک اور پیاس سے گزار دیا، میں یہاں اس کا صلہ اپنے نیک بندے کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے اور رمضان مبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔